السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کا بڑا احسان انعام ہوا کہ اللہ رب العزت نے رمضان المبارک کا مقدس، مطہر، منور، معمبر، معطر مہینہ ہمیں نصیب فرمایا۔ رمضان اور قرآن کا دامن چولی کا ساتھ ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر میں اللہ نے قرآن کریم کو نازل کیا، رمضان میں نازل کیا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، تو قرآن کریم کو سمجھنا، عمل کرنا لازم اور ضروری ہے، بلکہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کے ہم پر 5 حق ہیں۔ پہلا حق اس پر ایمان لانا، دوسرا حق اس کو پڑھنا، سال میں کم از کم 2 مرتبہ قرآن کریم مکمل کرنا، یہ قرآن کریم کا حق ہے۔ اور قرآن کریم کے ترجمہ، تشریح، تفسیر کو سمجھنا اور قرآن کریم پر عمل کرنا اور اس کی اشاعت و تبلیغ اور نفاذ کرنا، یہ قرآن کریم کے حقوق ہیں مسلمانوں پر۔ تو رمضان میں قرآن سیکھنے سکھانے کا عمل بڑھ جاتا ہے۔ تو اسی سلسلے میں خلاصۃ القرآن کے عنوان پر ایک عرصے سے میرے ذہن میں تھا کہ میں اس پر کام کروں، رمضان میں پورے قرآن کریم کا خلاصہ، ہر سپارے کا خلاصہ اپنے سامعین و ناظرین تک پہنچاؤں۔ پھر میں نے دیکھا کہ بہت بڑے بڑے علماء کرام نے اس پر الحمدللہ کافی کام کیا ہے، جس طرح متکلم اسلام مولانا محمد الیاس گمن صاحب حافظہ اللہ، ان کا نمایاں کام ہے اس پر۔ آپ احباب ان کے بیانات، ان کے خلاصۃ القرآن سے مستفید ہو سکتے ہیں۔ تو ایک اور انداز میں قرآن کریم کا پیغام آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ قرآن کریم کی ایک کم 90 آیات ایسی ہیں جن میں اللہ رب العزت نے یا ایھا الذین آمنوا کے میٹھے القاب اور الفاظ کے ساتھ ہمیں مخاطب کیا ہے۔ جب اللہ رب العزت سارے انسانوں کو مخاطب فرماتے ہیں تو یا ایھا الناس فرماتے ہیں، اور پھر ایمان والوں کو مخاطب فرماتے ہیں تو یا ایھا الذین آمنوا، اس کے اندر بڑی مٹھاس ہے۔ اس کو یوں سمجھیں کہ ایک محفل سجی ہو، اس میں سے کسی شخص کو اٹھا کے سائڈ پہ لے جایا جائے، اسے اشارہ کیا جائے کہ میری بات سنو، تو اس کا مطلب ہے جو اس سے بات کی جا رہی ہے وہ خاص ہے، اور بندہ بھی خاص ہو سکتا ہے، رازدان ہو سکتا ہے۔ تو یا ایھا الذین آمنوا کے اندر بہت بڑی مٹھاس ہے۔ اس لوگوں میں سے اللہ رب العزت جب اپنے پیاروں سے مخاطب ہوتے ہیں تو سائڈ پہ کر کے فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو میری بات سنو۔ تو یہ ایک کم 90 آیات میں ہے۔ تو اس میں سے روزانہ کی ترتیب پر انشاءاللہ العزیز ہم 3 آیات ترجمہ تفسیر دیکھیں گے۔ آج پہلی آیت سورۃ البقرہ کی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ اس آیت میں مومنین کو اللہ رب العزت نے مخاطب کیا اور ادب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سکھایا۔ الدین کلہ ادب، دین سارے کا سارا ادب ہے۔ اللہ رب العزت کا ادب، دین کا ادب، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب، صحابہ کرام کا ادب، اہل بیت اعظام کا ادب، اولیاء کرام کا ادب، علماء کا ادب، اپنے بڑوں کا ادب، اساتذہ کا ادب، والدین کا ادب۔ الدین کلہ ادب، دین سارے کا سارا ادب کا نام ہے۔ بے ادب بے نصیب، با ادب با نصیب۔ اس آیت کا شان نزول بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ منافقین مدینہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مخاطب کرتے تو کہتے راعنا، اور مومنین بھی جب مخاطب کرتے تو کہتے راعنا۔ راعنا کا معنی یا رسول اللہ ہماری رعایت فرمائیں، کیونکہ شمائل ترمذی میں ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب گفتگو فرماتے، اگر کسی کو سمجھ نہ آتی تو آپ اسی گفتگو کو 2 مرتبہ ارشاد فرماتے، پھر 3 مرتبہ ارشاد فرماتے۔ تو اگر کسی کو سمجھ میں نہ آتی تھی تو وہ اس طرح عرض کرتا راعنا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ہماری رعایت فرمائیں۔ تو جو منافق تھے وہ اس لفظ کو بگاڑ کے راعینا، اس میں بے ادبی گستاخی کا شائبہ پایا جاتا، علیہ باللہ کہ اے ہمارے چرواہے، ہمارے بکریاں چرانے والے۔ تو ایسا لفظ استعمال کرنے سے اللہ رب العزت نے منع فرما دیا جس میں گستاخی کا شبہ پیدا ہوتا ہو۔ تو اس سے ایک بہت بڑا یہ بھی سبق ملتا ہے کہ ایسے الفاظ، ایسی چال ڈال، ایسی شکل و شباہت سے بچنا چاہیے جس میں غیروں کی طرف انسان چلا جائے۔ جس طرح حدیث پاک میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہ، جو جس قوم جیسا بننے کی کوشش کرتا ہے وہ انہی میں سے کل قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ تو منافقین اس لفظ کو بگاڑ کے کہتے تو اللہ رب العزت نے
وہ لفظ ہی منع فرما دیا جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کا شبہ بھی ہے۔ تو فرمایا کہ قول انظرنا، اے ایمان والو تم انظرنا کہہ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب فرما لیا کرو۔ انظرنا کا معنی بھی نظر کرم فرمائیے، ہماری رعایت فرمائیے، یہی معنی بنتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ایک لفظ کے متبادل دوسرا لفظ فرمایا کہ استعمال کرو۔ دوسری آیت دوسرے سپارے کے جو تیسرا رکوع ہے اس کی ابتدائی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا سے شروع ہو رہی ہے، سورہ بقرہ ہے۔ تو اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اس آیت کا سیاق و سباق دیکھا جائے، پیچھے دو رکوع کے اندر تحویل قبلہ کا مسئلہ چل رہا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تھے تو آپ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے اس طرح نماز پڑھتے کہ سامنے بیت اللہ بھی آ جاتا اور مسجد اقصیٰ بھی آ جاتی، اور جب آپ مدینہ تشریف لائے تو یہ صورت ممکن نہ ہوئی، بیت المقدس کی طرف منہ کر کے 16 اور 17 مہینے نمازیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی۔ پھر جب حکم ہوا کہ آپ بیت اللہ کی طرف منہ کر سکتے ہیں تو پہلے سے ہی اللہ نے فرما دیا سیقول السفہاء من الناس ما ولاھم عن قبلتہم التی کانوا علیہا قل للہ المشرق والمغرب، کہ یہ بیوقوف اعتراض کریں گے، یہ منافق، یہ یہودی یہ اعتراض کریں گے کہ یہ کیا ہوا، کبھی مسلمان اس طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، کبھی اس طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، تو جو پہلے پڑھی ہوئی نمازیں ہیں ان کا کیا بنے گا۔ تو ان دو رکوعوں کے اندر اللہ رب العزت نے ان کو جواب دیے اور مومنین کو تسلی دی، وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اللہ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا۔ یہاں نیک عمل کو ایمان قرار دیا کہ تمہارے پہلی جو نمازیں ہیں، نیک اعمال آپ نے کیے ہیں، نماز مسجد اقصیٰ کی طرف منہ کر کے پڑھی ہے، وہ ضائع نہیں ہوگی۔ تو اسی تسلسل میں چلتے ہوئے اللہ نے فرمایا کہ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، میرا شکر کرو۔ تو ذکر اور شکر کا اللہ رب العزت نے حکم ارشاد فرمایا، پھر اسی ذکر اور شکر کی ایک خاص کیفیت، ایک خاص شکل فرمایا کہ استعینوا بالصبر، یا ایمان والو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ اللہ رب العزت کی مدد حاصل کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ صبر کے 3 درجے ہوتے ہیں، ایک صبر علی الطاعات، اپنے آپ کو نیکی پر روک کر رکھنا، دوسرا ہے صبر عن المعصیت، گناہ سے اپنے آپ کو روک کر رکھنا، پہلا ہے نیکی پر روک کر رکھنا اور دوسرا ہے گناہ سے روک کر رکھنا، اور تیسرا ہے صبر علی المصیبت، مصیبت کے اندر اللہ رب العزت کی رضا پہ راضی رہنا، اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے کے ساتھ جو ہے دل کو مضبوط رکھنا، تو یہ صبر ہے۔ تو اس طرح اللہ رب العزت نے صبر کا حکم دیا۔ پھر روزے کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر قرار دیا، تو صبر کی ایک کمال شکل روزہ بھی ہے۔ تو تیسرا مقام اسی سپارے کے اندر اللہ رب العزت نے یا ایھا الذین آمنوا کے لفظ کے ساتھ ہمیں مخاطب کیا، تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اس میں فرمایا کہ ایمان والو تمہارے اوپر روزے فرض کر دیے گئے ہیں۔ کتب مجہول کا لفظ استعمال فرمایا، ماضی مطلق مجہول ہے، فرمایا کہ تمہارے اوپر روزے فرض کر دیے گئے ہیں۔ تو آگے اسی رکوع کے اندر حکم کے ساتھ بھی فرمایا کہ جو فمن شہد منکم الشہر فلیصم، کہ جو رمضان کا مہینہ پائے وہ روزہ رکھے۔ تو روزہ ایک بہت بڑا نیک اعمال میں سے ایک عمل ہے۔ کل قیامت والے دن دوسرے نیک اعمال کا بدلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 10 گنا سے لے کر 100 گنا 700 گنا تک بڑھا کر دیا جائے گا، الا الصوم، سوائے روزے کے، کیونکہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بھی، کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کا بدلہ دوں گا۔ دوسری روایت میں انا اجزا بھی، میں خود اس کا بدلہ بن جاتا ہوں، یعنی روزے کے بدلے میں اللہ رب العزت ہمیں مل جاتے ہیں، اللہ رب العزت کی ذات ہماری ہو جاتی ہے۔ اور بہت بڑے فضائل ہیں روزے کے۔ فرمایا کہ ان فی الجنت باب یقال له الریان، جنت کے ایک دروازے کا نام باب الریان ہے۔ فرمایا کہ یہ خاص روزے داروں کے لیے۔ ریان کی تشریح کے اندر حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ریان ایسے پانی کو کہتے ہیں جس میں 3 خوبیاں ہوں، نمبر 1 ٹھنڈا ہو، نمبر 2 میٹھا ہو، نمبر 3 چل رہا ہو۔ چلنے کی وجہ سے وہ بدبودار نہیں ہوگا، پاکیزہ صاف شفاف رہے گا، اور پینے کے لیے ٹھنڈا ہونا اور میٹھا ہونا یہ بھی ضروری ہے۔ تو جنت کے دروازے سے پہلے فرمایا کہ ایک نہر میں اللہ رب العزت روزے داروں کو غسل کروائے گا، جس کی وجہ سے محشر کی گرمی دور ہو جائے گی اور پیاس ختم ہو جائے گی، جنت میں جانے تک پھر کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہمیں
ان آیات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بے زباں کو جب وہ زباں دیتا ہے تو پھر پڑھنے کو اپنا قرآن دیتا ہے، بخشنے پر آئے جب وہ امت کے گناہوں کو تو پھر تحفے میں ماہ رمضان دیتا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔